علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 18 مارچ بروز جمعرات 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیا نمبر 101 سے لے کر 104 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالی امر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل چونکہ بیان ہوا تھا ہجرت کا، تو ہجرت کے ساتھ ہی پھر ایک ملتا جلتا مسئلہ جہاد بھی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ جہاد کے کچھ مسائل بیان ہوں گے، اور یاد رکھیے کہ جہاد جب انسان کرتا ہے تو پھر نماز بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بولیے، نماز بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاد، جنگ، اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خبردار، تمہیں جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اب فیصلہ آپ کر لیں کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا جہاد کی اہمیت زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی اہمیت زیادہ ہے، پر جہاد سے بھی نماز اعلیٰ ہے کہ نماز چھوڑی جا سکتی نہیں، جنگ روکی جا سکتی ہے مگر نماز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ ذرا غور سے سمجھیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، وہ سنیں۔ آیت نمبر 101، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرو زمین میں، تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز کو قصر کر لیا کرو۔ بولیے، نماز میں قصر کر لیا کرو حالت سفر میں۔ اب قصر کا کیا مطلب؟ کم کر لو۔ کم سے کیا مراد؟ آدھی کر لو۔ تو آدھی آدھی کس میں ہوگی؟ صرف فرضوں میں ہوگی، اور وہ بھی غور سے سن لیں، ظہر میں، عصر میں، اور بس۔ فجر اور مغرب میں کوئی قصر یہ تو فجر 2 ہی رہیں گی اور مغرب، اور سنتوں میں کوئی قصر نہیں ہے، سنتے پوری پڑھنی پڑیں گی۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ جو مؤکدہ سنتے ہیں، سنن مؤکدہ، وہ سفر میں نفلی حیثیت پر آ جاتی ہیں۔ جب فرض کم ہو گئے تو جو سنن مؤکدہ ہے وہ کس درجے پر آ جائیں گی؟ نفل کے درجے پر۔ اگر آپ کو قرار ہے، قیام ہے، تھوڑا سا ٹہر رہے ہیں تو سنتے ادا کر لیں، اور اگر جلدی ہے، گاڑی جا رہی ہے، تو 2 فرض ہی کافی ہے۔ بہرحال اگر سفر میں سنتے رہ جائیں تو کوئی حرج کی بات ہے نہیں، مگر جان بوجھ کر قصر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سنن مؤکدہ ہے وہ تو پڑھی جائیں، اور فجر کی تو بالکل نہیں چھوٹیں گی، فجر کی تو پڑھی جائے گی، اور وطر میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ ہے؟ الوطر واجب، وطر واجب ہے، وطر میں بھی کوئی قصر نہیں ہے، وہ 3 کے 3 ہی پڑھے جائیں گے، اور حالت سفر میں بھی پڑھنی پڑے گی، اور حالت قیام میں بھی۔ ساتھ ہی آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ تو جہاد کے سفر کا ہے۔ اگر جہاد نہ ہو، جہاد کا سفر، تو پھر کیا قصر نہیں ہوگی؟ تو نہیں، ہر سفر میں قصر ہوگی۔ بولیے، ہر سفر میں قصر ہے ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو وہاں بھی آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ آئے ہوئے تھے تو آپ نے قصر پڑھی۔ حالانکہ حجۃ الوداع تو ہے وہ فتح مکہ کے بعد، اب وہاں تو کوئی جنگ نہیں تھی، جہاد نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کیے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، انہوں نے بھی سفر میں قصر کیا۔ پھر میں نے حضرت عمر اپنے بابا کے ساتھ سفر کیے، انہوں نے بھی قصر کیا۔ پھر میں نے حضرت عثمان کے ساتھ سفر کیے، انہوں نے بھی قصر کیا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ مولا علی بھی قصر کرتے رہے ہیں، اور چاروں ائمہ اربع اس پر متفق ہیں کہ سفر میں قصر ہوگی۔ بلکہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو ایک وہم آتا ہے کہ بھئی ہم نے 4 سے 2 کر دی تو کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ تو پہلے اللہ لفظ ہی وہ لا رہا ہے، اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین پہ سفر کرنے لگو تو فلیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، میں اللہ جو تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو جو بات اللہ کہہ دے اس میں بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے، جو بات حضور کر دیں اور فرما دیں کیا اس میں بھی بھلا کوئی حرج رہ سکتا ہے؟ حرج کا مطلب گناہ ہے۔
تو ان تقصروا من الصلاۃ، تم اپنی نمازوں میں قصر کر لیا کرو۔ اہل حدیثوں کے ہاں تو صفدر آباد بھی جانا ہو تو قصر ہے، وہ تو کھلی چھٹی ہے۔ شاہی جگہ جماعت کھلوتی ہوئے اب وہ میں بتانے لگا ہوں، میں بتاتا ہوں، پہلے ایک مسئلہ پورا کر لوں۔ اہل حدیثوں کے ہاں تو صفدر آباد بھی قصر ہے، فاروق آباد بھی، اور ہمارے ہاں 54 میل ہے، 54 میل ہے، اور یہ کلومیٹر میرا خیال ہے 80 کے قریب بڑھ جائیں گے، 77-80 کے قریب، ٹھیک ہے۔ بہرحال 54 میل، بولیے کتنے؟ بعد نے 48 میل بھی کہا ہے اور بعد نے 54 میل کہا ہے۔ بہرحال کم از کم 54 میل کا سفر ہو، اس سے زیادہ ہو تو بندہ مسافر بنتا ہے۔ اب وہ جو مسئلہ کنا جی، اچھا نہیں 24 نہیں، اچھا، اور تسی میرے وال توجہ ہے سارے نہیں۔ اگلا مسئلہ جو ماسٹر صاحب فرما رہے تھے وہ یہ ہے کہ اگر یہاں اب کوئی مسافر آیا ہے باہر سے تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 4 ہی پڑھے گا، کیونکہ میں تو یہاں کا ہوں نا، میں تو مسافر نہیں ہوں۔ ویسے تو مولوی ساری عمر انشاءاللہ باہر دا ہی رہتا ہے، پر شریعت یہاں میں مسافر ہے کیونکہ میری رہائش یہاں ہے، اور 16 دن تک آپ مسافر ہو سکتے ہیں، 16 دن کے اوپر مسافری نہیں ہے۔ جہاں آپ کا قیام 16 دن سے اوپر ہے تو آپ سے مسافر کا کوئی درجہ آپ کو ملے گا نہیں، ختم ہو گیا۔ اگر 16 دن تک آپ نے رہنا ہے، اس سے کم تو آپ حالت سفر میں ہیں۔ اچھا، جہاں امام مقیم ہے وہاں پیچھے مسافر بھی آئے گا تو 4 ہی پڑے گا۔ اب میں ہوں مسافر، کہیں چلا گیا، وہ مجھے کہتے ہیں جماعت کراؤ، تو میں وہاں 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیروں گا اور باقی پیچھے والے اٹھ کے اپنی 4 پوری کریں گے۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا جی قصر کا۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو اس بات سے کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، وہ تو کوئی موقع جانے دیتے۔ صحابہ کہتے ہیں، غزوہ ذات الرقاع کی بات ہے کہ حضور نے زور پڑھائی، صحابہ نے پڑھی تو دشمن کہنے لگے اوئے ہوئے ہوئے بڑا موقع گوا دیا یار، یہ جب نماز پڑھ رہے تھے اس وقت ان پہ حملہ کرتے، انہوں نے نماز نہیں سی چھڑنی، اسی انہوں نے نہیں سی چھڑنا، کام ساڈا پورا ہو جانا سی۔ یہ نماز نہیں چھوڑتے، ہم ان کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ نماز تو انہیں اپنی بیوی بچوں اور مال جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار، اگلی نماز پھر آنے والی ہے، اب جب یہ عصر کی نماز پڑھیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے، ان کی نماز پوری نہیں ہوگی اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، پہلے ہی حملہ کر دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، کیونکہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اگلی آیت میں اس کا حل آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ بولیے کیا کہتے ہیں جی؟ ایک مسئلہ پورا ہو گیا صلاۃ القصر کا۔